بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج مقامات حریری کا سبق نمبر 18 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے مما املیت جمیعہ علی لسان ابی زید السروجی، یہاں سے لے کر اسست علیہما بنیت المقامات الحلوانیہ تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مما املیت جمیعہ علی لسان ابی زید السروجی واسندت روایتہ الی الحارث بن حمام البصری۔ یہ سب میں نے ابو زید سروجی کی زبان پر املا کروایا اور اس کی روایت کو میں نے حارث بن حمام بصری کی طرف منسوب کیا۔ وما قصدت بالاحماز فیہ الا تنشیط قارئیہ، اور اس میں ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف منتقل ہونے سے میں نے ارادہ نہیں کیا مگر پڑھنے والوں کو چست کرنے و تکثیر سواد طالبیہ، اور اس کے طلبہ کی جماعت کو بڑھانے کا، ولم اودعہ، اور اس میں نے نہیں رکھے، ولم اودعہ، اور اس میں نے نہیں رکھے، من الاشعار الاجنبیۃ، اجنبی اشعار میں سے، الا بیتین فظین، سوائے دو جدا جدا شعروں کے جو میں نے اس میں ودیعت رکھے۔ اسست علیہما، جن پر میں نے بنیاد رکھی، بنیت المقامات الحلوانیۃ، مقامہ حلوانیہ کی بنیاد۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس مقامات میں جتنے بھی واقعات اور چیزیں ذکر کی ہیں تو یہ سب میں نے ابو زید سروجی کی زبان پر املا کروایا ہے، یعنی مین کردار اپنانے والا اور اس افسانے کا ہیرو وہ ابو زید سروجی ہیں، اور اس کی جتنی بھی روایات ہیں اس کا انتساب میں نے حارث ابن حمام بصری کی طرف کی ہے، یعنی راوی کو میں نے حارث ابن حمام کو بنایا ہے، اور جو ہیرو ہے وہ ہے اس مقامات کا وہ ابو زید سروجی۔ اور اس میں نے پھر ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف جو انتقال کا انداز اپنایا ہے وہ کوئی بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ اس سے میری غرض یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری اس کتاب کے پڑھنے والے بور نہ ہو جائے، اور چونکہ جب آدمی ایک ہی فن سے متعلق چیزیں پڑھتا ہے تو طبیعت میں ایک وقت کے بعد ایک قسم کی بوریت پیدا ہوتی ہے، لیکن جب اس بحث سے دوسرے بحث کی طرف یا اس انداز سے دوسرے انداز کی طرف انتقال ہوتا ہے تو پھر طبیعت میں ایک نشاط پیدا ہوتا ہے اور ایک تازگی اور فرحت آتی ہے جس سے مزید پڑھنے کو دل چاہتا ہے اور وہ بوریت محسوس نہیں کرتا۔ اور ظاہری بات ہے کہ اسی کے نتیجے میں پھر جب کسی کتاب کی یہ خصلت ہو اور امتیازی شان ہو تو اس کے پڑھنے والے پھر بڑھتے بھی ہیں، تو میری ایک غرض اس سے اس کے پڑھنے والوں کی جماعت کو بڑھانا بھی ہے، اور میں نے اس میں کسی قسم کے اجنبی اشعار نہیں رکھے، جتنے بھی ہیں یہ سب میرے ہیں اور میرے ہی کاریگری ہے، لیکن سوائے دو اشعار کے جو بالکل جدا جدا ہے وہ دو اشعار میں نے کسی اور کے اس میں
نقل کیے ہیں اور انہی پر میں نے مقامہ حلوانیہ کی بنیاد رکھی ہے۔ مما املیت، املا یملی املاء، یہ باب افعال سے واحد متکلم ماضی کا صیغہ ہیں۔ املیت علیہ الکتابہ، میں نے اس پر کتاب کی املا کرائی، یعنی میں نے اس سے کتاب لکھوایا۔ املا اس کا مصدر ہے، لکھوانے کو کہتے ہیں۔ املا اللہ لہو، ایک معنی اس کا مہلت دینا بھی آتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو مہلت دی۔ امل الکتاب اور امل الکتاب، یہ دونوں لغت اس میں ہیں اور یہ دونوں قرآن کریم میں لکھوانے کے معنی میں مستعمل ہیں۔ ایک جگہ ہے فہی تملا علیہ اور دوسری جگہ ہے ولیملل۔ اس کے حروف اصلیہ میم لام یا ہیں۔ جمیعہ علی لسان ابی زید السروجی و اسندت، اسند یسند اسنادا، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، منسوب کرنا، کسی چیز کو کسی کی طرف منسوب کرنا، اس کی نسبت کرنا۔ سند یسند سنودا، منسوب ہونا، مجرد میں یہ نصر سے مستعمل ہے۔ وما قصدت بالاحماز فیہ الا تنشیط قاریئہ، قصدت قصد یقصد قصدا، ارادہ کرنا، کسی چیز کا قصد کرنا۔ احماز یہ باب افعال کا مصدر ہیں، سنجیدہ باتوں سے ہزلیات اور گپ شپ بازی کی طرف منتقل ہونے کو احماز کہتے ہیں، جس کو ہم مانوس باتوں کے تذکرے سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ یہ مجرد میں حمز یحمز حموزتن سے ہیں، اسی طرح حمز یحمز حمزن، یعنی کرما اور نصر دونوں سے مستعمل ہیں، کٹا ہونا۔ علامہ شریشی رحمۃ اللہ علیہ اس لفظ کی تحقیق میں لکھتے ہیں کہ احماز کے معنی ایک شے سے دوسرے شے کی طرف منتقل ہونا ہے، اور اس لفظ کی اصل یہ ہے کہ اونٹ جب میٹھی گھاس چرتا ہے تو اس سے نکل کر کھٹی گھاس کی طرف چلا جاتا ہے اور چرنے لگتا ہے، تاکہ کٹاس مٹاس کے غلبے کو ختم کر دے اور چرنے میں اس کا نشاط برقرار رہ سکے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے احمز الرجل احمازا، عرب کہتے ہیں الخلۃ خبز الابل والحمز فاکہتها، یعنی میٹھی گھاس اونٹ کی اصل غذا ہے اور کٹی گھاس اس کے لیے بمنزلہ میوہ کے ہیں۔ یہاں مقامات میں اس سے ایک قصے سے دوسرے قصے کی طرف، ایک قضیے سے دوسرے قضیے کی طرف، وعظ و نصیحت سے گپ شپ کی طرف منتقل ہونا مراد ہے۔ اس قسم کے اسلوب میں پڑھنے والے نشاط اور دلچسپی محسوس کرتے ہیں اور وہ بور نہیں ہوتے، انہیں وہ کتاب تکاتی نہیں ہے بلکہ انہیں اپنی طرف مائل کر دیتی ہیں، اور وہ مزید اس میں دلچسپی اور رغبت محسوس کرتے ہیں اور اس میں آگے بڑھتے ہیں۔ تنشیط یہ باب تفعیل کا مصدر ہیں، نشط ینشط تنشیطن سے ہیں۔ نشطہ یعنی اس کو نشیط بنانا، چست بنانا، خشک کرنا۔ مجرد میں یہ نشط ینشط نشاطن سے ہیں، سمعہ سے، یعنی خوش ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ تکثیر قارئی، یہ قارئی یہ اسم فاعل کا صیغہ ہیں، قاری پڑھنے والا، قرأ یقرأ قرأن، قراءتن قرآنن وغیرہ وغیرہ، تو اس کا مطلب ہے پڑھنا۔ تو قاری یہ چونکہ حالت جری میں ہے، اصل میں قاریین تھا، تو نون اضافت کی وجہ سے گرا ہے تو قاری بنا ہے۔ تکثیر یہ بھی تفعیل کا مصدر ہے، کثر یکثر تکثیرا، کسی چیز کو زیادہ کرنا، بڑھانا۔ سواد طالبی، سواد یہ لفظ کئی معنوں میں مستعمل ہوتا ہے، یہ کالے رنگ کے لیے بھی آتا ہے اور یہ اس آدمی کے لیے، یہ آدمی کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک اپنے سائے سے زمین کو سیاہ کرتا ہے تو اس میں بھی سیاہ پن کا معنی پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سواد القلب سے اگر لیا جائے تو دل کے بالکل درمیان میں جو سیاہ دانہ ہوتا ہے وہ مراد ہوتا ہے۔
اور اگر سواد الناس ہو تو پھر اس سے مراد عوام لوگوں کی جماعت اور ان کی جمع غفیر، اسی سے سواد اعظم ہے بمعنی بڑی جماعت، اور یہاں یہ اسی آخری معنی میں مستعمل ہے، بڑی جماعت کے معنی میں۔ طالبی، یہ بھی اسی قاری کی طرح طالب ہیں، اور طالبین اور طالبی۔ ولم اودعہ، یہ نفی جہت بلم ہیں باب افعال سے، اودع یودع ایداعا، دوسرے کے پاس کوئی چیز ودیعت رکھنا یا اپنے پاس کسی کی کوئی چیز ودیعت رکھنا، امانت کے طور پر رکھنا۔ مجرد میں یہ ودع یدع ودعا یعنی چھوڑنے کے معنی میں آتا ہے۔ اجنبیہ، یہ اجنبی ناآشنا کو کہتے ہیں، اجنبو، اجنبی وغیرہ یہ سب مترادف الفاظ ہیں۔ یہ مجرد میں جنبا یجنب جنبن نجات دلانا، دور کرنا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 میں ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ فذین، بیتین، یہ بیت کی تثنیہ ہے، بیت کا تثنیہ ہے، اور فذین یہ فذن کا تثنیہ ہے۔ یکتا، تنہا یعنی اکیلے ہونا۔ جمع اس کی افذاز آتی ہیں، یہ فذ یفذ فذن سے ہیں، الگ ہونے کے معنی میں آتا ہے، یعنی تنہا ہونا۔ اسست، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اسس یؤسس تأسیسا، بنیاد رکھنا، یہ بھی تفعیل سے ہیں، کسی چیز کی بنیاد رکھنا۔ بن یا، اس میں دونوں طرح کے لغات ہیں، یہ با کے کسرے کے ساتھ بھی ہیں اور با کے ضم کے ساتھ بھی ہیں، بنیا بھی کہتے ہیں اور بنیا بھی کہتے ہیں، بنیاد اس کے مراد ہیں۔ بنیا تل مقامت الحلوانیہ، یعنی مقامہ حلوانیہ کی بنیاد۔ تو آج کے سبق میں یہ سلیس ترجمہ، مختصر تشریح اور الفاظ کی لغوی اور صرفی تحقیق ہمارے سامنے آئی، تو ہم اچھی طرح اس کو بار بار سنیں اور ان ساری چیزوں کو نوٹ کر لیں اور ان کو لکھ ڈالیں تاکہ یہ ہمارے ذہنوں میں اچھی طرح جو ہے راسخ ہو جائیں، اور مزید ہم میں یہ ایک شغف اور ذوق ہم میں پیدا ہو کہ جو بھی لفظ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس کی لغوی اور صرفی تحقیق وہ کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اس سے ہمارے ذہنوں میں وسعت پیدا ہوگی، ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ بڑھے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اچھی طرح ان چیزوں کو نوٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔